نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب میرے بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پردے کے بارے میں کچھ بات شیئر کی ہے جو ادھوری رہ گئی تھی ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے، ٹائم کم ہونے کی وجہ سے پردے کے بارے میں مکمل بیان نہیں ہوا تھا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج آپ لوگوں کے ساتھ میں اس کو مکمل ہی کر لیتا ہوں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس کو غور کے ساتھ سنیے اور اس کے بعد اس پر عمل بھی کرے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، پردہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے۔ جس طرح نماز کا حکم ہے ہمارے اوپر فرض ہے، اسی طرح پردے کا ایک حکم ہے جو ہمارے اوپر فرض ہے، مرد اور عورت دونوں پر۔ مرد یہ نہ سمجھے کہ ہم مرد ہے اور ہم پردہ نہیں کریں گے، مرد کو بھی پردہ کرنا چاہیے عورت سے، اور اپنی نظروں کو نیچے جھکانا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بارے میں قرآن کریم میں کافی آیت کریمہ نازل ہو چکی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ سورہ احزاب کی سورت نمبر 33 اور آیت نمبر 59 جو آیت کریمہ نازل ہو چکی ہے اس کے بارے میں، اس میں کیا کہتے ہیں اللہ رب العزت، اس کا کیا حکم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہو، قل لازواجک اپنے بیویوں سے، وبناتک ونساء المؤمنین اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور اہل ایمان کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ لٹکایا کرے اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلوں کو، یعنی کہ اپنے اوپر لٹکایا کرے، یعنی کہ اس کو آپ لوگ جو بھی سمجھتے ہو، برقع حجاب جو بھی سمجھتے ہو لٹکایا کرے۔ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے، یہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے۔ فلا یؤذین اور نہ ستائی جائے، فلا یؤذین اور نہ ستائی جائے۔ وکان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ غفور الرحیم، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ آیت نازل ہو چکی ہے، یہ نازل ہوئی ہے میرے بھائیوں جب اللہ اپنے نبی کو یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی بیویوں سے کہو کہ وہ اپنے اوپر چادر کے پلوں کو اڑائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ خود دیکھتے ہو کہ پردے والی کی کتنی عزت ہے اسلام میں، اور بغیر پردے والی کی میرے بھائیوں کیوں یہ حکم کیا گیا ہے کہ پردہ کیا کرے؟ تاکہ وہ ستانے سے بچ جائے، ستانے سے بچ جائے، جو لوگ تکلیف دیتے ہیں اس سے بچ جائے۔ اگر وہ پوری طرح حجاب میں ہے، پوری طرح پردے میں ہے، کوئی بھی عورت پوری طرح پردے میں ہے تو کسی کا مجال ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو چھیڑ دے اور اس کو ستائی جائے۔ اگر بغیر پردے کے ہے تو میرے بھائیوں اور بہنوں، تو اس پر ہر بندی کی نظر ہوتی ہے، ہر بندہ جو ہے اس کی طرف گورتا ہے اور اس کو ستانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر جو عورت پردے میں ہے اس کو نہیں ستاتی تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اس کا
پردہ ہے، اس کا برقع ہے اور اسی کا حجاب ہے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، یہ حکم ہے، اور حکم جو قرآن کریم میں حکم آیا ہے، حکم پر احکام جو ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہمیں اس کو پورا کرنا چاہیے، مرد اور عورت دونوں کو۔ اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھر سے نکلنے والی ہر شخص کے دروازے پر 2 جھنڈے ہوتے ہیں۔ گھر سے نکلنے والی ہر شخص کے دروازے پر 2 جھنڈے ہوتے ہیں۔ ایک جھنڈا فرشتے کے ہاتھ میں، ایک جھنڈا جو ہوتا ہے وہ فرشتے کے ہاتھ میں، اور دوسرا جھنڈا شیطان کے ہاتھ میں۔ دوسرا جھنڈا کس کے ہاتھ میں؟ شیطان کے ہاتھ میں۔ جب وہ گھر سے اس حالت میں نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتے ہیں، تو فرشتے اپنے جھنڈے کے ساتھ اس کے پیچھے چلتا ہے، اور وہ شخص برابر فرشتے کے جھنڈے کے نیچے ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ گھر لوٹ آئے۔ اور جب وہ اس حالت میں نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، یعنی کہ جب وہ اس حالت میں نکلتا ہے جس میں یعنی کہ اللہ اس سے راضی ہے، اللہ کی محبت میں نکلتا ہے، تو فرشتے اپنے جھنڈے کے سائے اس کو لے کے جاتا ہے، اور جب تک وہ گھر کو واپس لوٹ نہ آئے۔ جب وہ اس حالت میں نکلتا ہے جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو، تو اس کے ساتھ کون چلتا ہے؟ تو اس کے ساتھ پھر شیطان چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو تو شیطان اپنے جھنڈے کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے، شیطان جو ہے اپنے جھنڈے کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور برابر وہ شخص شیطان کے جھنڈے کے نیچے ہوتا ہے، یہاں تک کہ گھر واپس آ جائے، یہاں تک کہ وہ گھر واپس آ جائے۔ لہذا مثالی بیوی کو چاہیے کہ جب وہ گھر سے نکلے تو اس طرح نکلے کہ اس نکلنے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی شامل نہ ہو، اور فرشتے کا جھنڈا اس کے ساتھ ہو، اور اسے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملے گی، اس کی رضا حاصل ہوگی، اس کی مدد ملے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کی رضا اسے حاصل ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اس کے گھر میں جھگڑے ختم ہوں گے، شوہر اور ساس کی طرف سے ملنے والی پریشانیوں اور تکلیفوں کا خاتمہ ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی بہن اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو توڑے گی، بے پردہ باہر نکلے گی، تو ڈر ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی گھروں میں جھگڑے، فساد، شوہر اور ساس کی طرف سے تکلیفوں اور آزمائشوں کا سبب بنے گی۔ لہذا مثالی بیوی کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرے۔ میں میرے بھائیوں، میں آپ لوگ کے ساتھ ایک واقعہ بیان کروں گا۔ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ پردہ کے بارے میں کیسا تھا۔ بیٹا مارا گیا تو حیا بھی کودو۔ ایک انصاری خاتون حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا، جس پر چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور آپ سے اپنے گھر کے حالات دریافت کرنے لگی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک ہو کر وہی شہید ہو گئی تھی۔ حاضرین مجلس میں کسی نے کہا، تعجب ہے، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، اور ایسی مصیبت کے وقت بھی تم پردے میں ہو۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اگر میں اپنا بیٹا کھو چکی ہوں تو کیا اب شرم و حیا سے بھی دور ہو جاؤں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بیٹے کو 2 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، وہ کیسے؟ فرمایا، اسے اہل کتاب یہودیوں نے قتل کیا ہے۔ عورت کی حیا و پاک دامنی پردہ ہے، اس قصے میں غور کرے کس طرح صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کی پابند تھی۔ جوان بیٹے کے جانے کا غم ہے، ایسے وقت ایسے اوقات میں جب انسان ہوش و حواس سے دور ہوتا ہے، ایسے وقت میں بھی انہیں پردے کا خیال ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں،
اس قصے سے سبق حاصل کرے، چاہے بہن ہے، چاہے بیوی ہے، چاہے جس رشتے میں آئے، وہ اس قصے سے سبق حاصل کرے اور یہ نیت کرے کہ آئندہ جب تک زندگی ہے اسے پردے کے ساتھ گزاروں گی۔ جب وہ ایسا کرے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت نازل ہوگی اور اس کا گھر سکون کا گہوارہ بن جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان عورتوں کو اس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم